مئی کا آغاز ہوتے ساتھ ہی ہلکی ہلکی گرمی پڑنے لگی۔ آموں کے باغ میں کیریاں لگ گئی تھیں۔ مالی بہت محنت سے درختوں کو پانی دیتا، ان کا خیال کرتا، جڑی بوٹیاں کاٹتا۔ اب مالی کو صرف آم کے پکنے کا انتظار تھا۔ بلکہ مالی کو کیا، سب کو ہی آم کے پکنے کا انتظار تھا کہ جیسے ہی آم پکیں تو سب کھائیں۔ صبح سویرے مالی اٹھا اور درختوں کو پانی دینے کے بعد راج محل جا پہنچا اور راجا کے محل سے باہر آ کر ملاقات کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد راجا جی باہر آئے اور باہر آئے ہوئے لوگوں سے ملنے لگے اور ان کی پریشانیاں اور مسائل جان کے حل کرنے لگے۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی راج محل کے باہر ہی بیٹھے ساری کارروائی نہایت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور راجا کے ساتھ لوگوں کی مدد بھی کر رہے تھے۔ جب مالی کی باری آئی تو وہ راجا کے پاس جا پہنچا اور باغ کی صورتحال سنائی۔ راجا نے پوچھا، ہاں بھئی مالی، کہو کیا خبر لائے ہو؟ مالی بولا، راجا جی آپ کا اقبال بلند ہو، میں باغ کی طرف سے خوشخبری لایا ہوں۔ کیا؟ خدا کے فضل سے اس بار آم کے درخت خوب پھلے پھولے ہیں اور ہر درخت پہ ڈھیروں کیریاں آ گئی ہیں۔ بوجھ سے درخت کی ٹہنیاں جھکی جاتی ہیں۔ واہ بھئی، یہ تو زبردست ہو گیا، اور سناؤ باقی پھلوں کا کیا حال ہے؟ باقی پھلوں کی بھی ایسی ہی خبریں ہیں، اس بار تو اتنا پھل ہو جائے گا کہ ہم دوسرے گاؤں والوں کو بھی بیچ سکیں گے۔ شاباش مالی، محنت جاری رکھو۔ راجا جی، اس بار بھی آم پارٹی ہوگی نا؟ ہاں بھائی، سب ہوگا، تم کو بھی انعام ملے گا، بس دل جمی سے کام کرتے رہو۔ جی راجا جی، بس یا اور بھی کچھ کہنا تھا؟ ہاں راجا جی، سچ، وہ مجھے کیڑے مار دوائی اور پرندوں کو بھگانے والا سپرے بھی چاہیے تھا۔ جاؤ اندر جا کے لے لو۔ مالی تو چیزیں لے کر اور آموں کی اور پھلوں کی خبریں سنا کے چلا گیا، لیکن چھوٹو اور ڈھولو کی تو آم کا نام سن کے آنکھیں چمکنے لگیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے راجا سے اجازت لی اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چھوٹو بولا، یار ڈھولو، سنا تم نے مالی بابا کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں چھوٹو، آم! میرے تو منہ میں ابھی سے پانی آ رہا ہے نا؟ کیریاں بھی آ گئی ہیں، مجھے تو کیریاں بہت پسند ہیں۔ ہاں، اور وہ راجا جی مالی کو کہہ رہے تھے کہ آم پارٹی بھی ہوگی پچھلی بار کی طرح۔ یار وہ تو بہت دور کی بات ہے، ساون کے موسم میں ہوگی نا، ابھی کا سوچو۔ مجھے تو کیریوں کا سوچ کر ہی منہ میں پانی آ رہا ہے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ چھوٹو آنکھ مار کے بولا، وہی جو تم سمجھ رہے ہو۔ دونوں ہنس پڑے۔ پھر کیسے پلان کریں؟ تم بتاؤ، کل کر لیتے ہیں۔ ہاں یار، اب اور صبر نہیں ہوگا۔ کل دوپہر کو ددو کے سو جانے کے بعد چپکے سے جائیں گے
پھر مزے کریں گے۔ ہاں، تب مالی بابا بھی نہیں ہوں گے۔ ویسے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پہلے مالی بابا کی روٹین کو چیک کرنا چاہیے۔ ہاں یار، بات تو تمہاری صحیح ہے۔ چلو پھر 1-2 دن اور صبر کر لیتے ہیں، ان دنوں میں مالی بابا کو چیک رکھتے ہیں۔ دونوں ہنستے ہوئے گھر داخل ہوئے تو ددو نے پوچھا، خیریت ہے؟ کیوں ہنسا جا رہا ہے؟ چھوٹو بولا، ویسے ہی ددو، دیکھے نا اس کی ناک پھینی ہے، اس کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے۔ ڈھولو نے آنکھیں نکالی اور بولا، ددو جی، مجھے تو اس کے لمبے کان دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی۔ ددو نے ان دونوں کو گھورا اور کہا، اب تم دونوں مل کے مجھے بھی پٹاؤ گے؟ سب پتہ ہے مجھے، کوئی شیطانی منصوبہ چل رہا ہوگا تم دونوں کے دماغ میں۔ دونوں ہی ہنستے ہوئے اندر چلے گئے۔ اگلے 2 دن ان دونوں نے بہت دل جمی سے مالی بابا کی ساری روٹین چیک کی۔ ددو ان کی حرکات و سکنات کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ تیسرے دن وہ دونوں دوپہر کے وقت آموں کے باغ میں جا پہنچے اور درخت پہ چڑھ کے ڈھیر ساری کیریاں کھائیں اور گرائیں بھی، اور تھوڑی سی رات کے لیے جمع بھی کر لیں۔ رات کو ددو کے سو جانے کے بعد بھی دونوں نے خوب جی بھر کے کیریاں کھائیں۔ اگلے دن پھر انہوں نے وہی کارنامہ سر انجام دیا، اور آج تو وہ داروغہ اور ببن کو بھی ساتھ لے گئے۔ ببن چچا، کیریاں کھانی ہیں؟ ہاں لاؤ دو۔ چھوٹو بولا، نہیں نہیں، ایسے تھوڑی نا، ابھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر؟ وہ ایسے کہ ہم جاتے ہیں آم کے باغ میں اور وہاں سے چپکے سے کھائیں گے۔ داروغہ جی آ گئے اور ان کی بات سن کے بولے، اچھا جی، چوری چوری چپکے چپکے، چوری چوری چپکے چپکے۔ سب ہنس پڑے اور انگلی رکھ کے منہ پر خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ سب دوپہر ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جیسے ہی دوپہر ہوئی، چھپتے چھپاتے وہ تینوں آم کے باغ میں جا پہنچے اور ڈھیر ساری کیریاں کھائیں۔ چھوٹو اور ڈھولو درخت پہ چڑھ گئے، جبکہ داروغہ اور ببن نیچے کھڑے رہے۔ اگلے دن مالی کو پتہ تو لگ گیا تھا یہاں کسی نے آم توڑے ہیں، لیکن پہلے مالی کو لگا کہ یہ پرندوں کی کارستانی ہے، لیکن پھر سمجھ گئے کہ کسی نے آم کھائے ہیں اور چوری کیے ہیں۔ چنانچہ مالی نے اپنا پہرا سخت کرنے کا سوچا۔ اگلے دن پھر وہ چاروں باغ میں جا پہنچے اور لگے کیریاں کھانے۔ بہت ساری کیریاں انہوں نے جمع کر لیں کہ ایک دم مالی آ نکلا اور وہ سب بھاگ گئے۔ مالی ان کو صحیح سے دیکھ نہ پایا۔ مالی راجا کے پاس گیا، وہاں ددو بھی بیٹھے تھے۔ اس نے راجا کو شکایت لگائی کہ اس طرح کچھ لوگوں نے باغ سے کیریاں چوری کی ہیں۔ راجا نے پوچھا کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ 4 لوگ تھے، 2 بچے اور 2 بڑے۔ چلو پریشان نہ ہو، میں باغ کی رکھوالی کے لیے سپاہی بھجواتا ہوں۔ راجا نے سپاہی باغ کی رکھوالی کے لیے بھجوا دیا۔ ادھر وہ چاروں چھپتے چھپاتے ببن کی دکان میں جا پہنچے اور وہاں بیٹھ کے
اپنی پارٹی کرنے لگے اور ساری کیریاں کھا لیں۔ ددو ان کے پاس آئے تو انہوں نے سارا گند چھپا لیا۔ ددو نے بتایا کہ ایسے آموں کے بیگ سے کیریاں چوری ہوئی ہیں، تم لوگوں کو پتہ ہے کچھ؟ داروغہ نے کہا، نہیں ددو، ہمیں کیا معلوم، ہم تو کب سے یہیں بیٹھے ہیں۔ اچھا صحیح ہے، چلو چھوٹو اور ڈھولو آؤ گھر چلیں، شام ڈھل رہی ہے۔ جی ددو، ہم بس آ ہی رہے ہیں، آپ جائیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور رات کو سو گئے۔ آدھی رات کو ددو کی آنکھ کھلی تو چھوٹو بیڈ پہ نہیں تھا اور ڈھولو بھی پیٹ پہ ہاتھ رکھے واش روم کے باہر کھڑا تھا۔ ددو اٹھ بیٹھے اور بولے، سب خیریت ہے نا بیٹا؟ نہیں ددو، میری طبیعت بہت خراب ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور چکر آ رہے ہیں۔ ڈھولو واش روم سے باہر آیا تو بولا، جی ددو، مجھے بھی الٹیاں آ رہی ہیں۔ ددو پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے پوچھا، تم لوگوں نے کیا کھایا ہے بچوں؟ رات کو تو کھانا کھایا تھا گھر کا بنا ہوا۔ ہاں، ببن کی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے نا، زیادہ ساری جلیبیاں کھا لی ہوں گی۔ لیکن وہ تو تم لوگ پہلے بھی کھاتے رہتے ہو، اب کیا ہوا؟ دونوں چپ کر کے بیٹھے رہے۔ پھر ددو نے ان دونوں کو دوا دی، لیکن کچھ آرام نہ آیا۔ پھر چھوٹو اور ڈولو رو پڑے۔ تو ددو نے کہا، بیٹا کچھ تو بولو، لیکن وہ روتے رہے۔ ددو جی سوری۔ ہیں کیا ہو گیا بیٹا؟ ایسا کرو سو جاؤ، طبیعت خراب ہے تم لوگوں کی۔ نہیں ددو جی، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ دونوں پھر رونے لگے۔ کیسی غلطی؟ ہم دونوں نے مالی بابا سے آموں کا سنا تو رہ نہ پائے اور 2 دن مالی بابا کی معمولات کو چیک کیا۔ جب ان کے سونے کا ٹائم ہوا تو دونوں نے جا کے کیریاں کھائیں اور پھر اگلے دن ہم دونوں ببن چچا اور داروغہ جی کو بھی ساتھ لے گئے۔ کل بھی ہم گئے تھے اور ہم نے وہاں پہ خوب ساری کیریاں کھائی تھیں۔ توبہ استغفار، ذرا سا صبر نہیں ہو سکتا تم لوگوں سے؟ سوری ددو جی، سوری نا، دونوں نے مل کے بولا، سوری ددو۔ اب سوری تم دونوں راجا جی کے پاس جا کے کرنا۔ صبح ہوتے ہی ان دونوں کو ددو راجا جی کے پاس لے گئے۔ راجا جی سے انہوں نے سوری کی تو راجا نے ببن اور داروغہ کو بلوایا۔ ان دونوں کی بھی طبیعت خراب تھی اور شدید خراب تھی۔ راجا نے کہا، تم سب کو تمہارے کیے کی سزا مل چکی ہے، اب میں تم لوگوں کو اور سزا نہیں دے رہا۔ اور ہاں ببن اور داروغہ، تم دونوں کو چاہیے تھا کہ بچوں کو سمجھائیں، لیکن تم خود ان کے کھیل میں شریک ہو گئے۔ ان دونوں نے راجا سے معافی مانگی۔ راجا نے ان کو معاف کر دیا اور کہا کہ آئندہ ایسی حرکتیں نہ کرنا، بلکہ بچوں کو بھی سمجھانا۔ ان دونوں نے وعدہ کر لیا اور پھر چھوٹو اور ڈھولو نے بھی راجا سے معافی مانگ لی۔ ان چاروں نے مل کر راجا سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ ہم ایسی حرکتیں نہیں کریں گے اور گھر چلے آئے۔ گھر آ کے انہوں نے ددو کو بھی منا لیا۔
ددو مان گئے اور پھر انہوں نے ددو کے ساتھ مل کے مزیدار سا حلوہ کھایا اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.